الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے توحید کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں ایک معقول تعداد ایسی ہے کہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، جو اللہ کو ماننے کے باوجود، محض زبانی کلامی اقرار کرنے کے باوجود دل کی گہرائیوں سے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کو قرآن کے وہ سارے دلائل مختصراً ان تک پہنچیں اور ان کو پہنچائے جائیں، تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن محض 1400 سال پرانی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ ان تمام مباحث کی بات کرتا ہے، ان تمام جو ہے وہ نکات پر بات کرتا ہے کہ جو رب کی کبریائی اور رب کے وجود اور اس دنیا کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہیں۔ یہ آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فرمایا کہ اور تمہارا الہ ہے، واحد الہ نہیں ہے اس معبود کے سوا اور کوئی، وہ بڑا رحمان و رحیم ہے۔ دیکھیں کہ یہ دنیا، اس کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، اور پھر ارتقاء کے نظریے کے حوالے سے آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ مختلف زندگی جب وجود میں آئی تو پھر بہتر سے بہتر جو ہے وہ نسلیں پیدا ہوتی چلی گئیں، اور اس کی ایک بہترین شکل آج انسان کی شکل میں موجود ہے۔ جبکہ تمام مذاہب اور الہامی کتابیں اور قرآن عظیم الشان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اللہ ہی اس کا چلانے والا ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتا لیکن زندگی کے تمام دائروں میں اس کی قدرت موجود ہے اور اس کو دیکھ کر انسان پہچان سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے، کسی بھی چیز کو دیکھ کر آپ فوری طور پر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ یعنی آج کل موبائل کا دور ہے، جب بھی کسی کے ہاتھ میں موبائل ہو تو فوری طور پر کوئی دوسرا پوچھتا ہے ہاں جی کون سا موبائل ہے، یہ سیمسنگ کا ہے، یہ آئی فون ہے، یہ فلاں ہے، یہ کون سی کمپنی ہے؟ گویا کہ اس کی کمپنی یا اس کے جو بنانے والے ہیں ان کے بارے میں پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں کسی سنسان علاقے میں سفر کر رہے ہوں اور جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ ہو، کوئی جو ہے وہ انسان نہ نظر آتے ہوں، ایک خوبصورت سی بلڈنگ آپ کو وہاں پر نظر آ جائے تو کیا آپ سمجھیں گے کہ یہ زمین سے اگائی ہے یا آسمان سے ٹپک پڑی ہے یا خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر انسان یہ سمجھے گا کہ یہ کسی بنانے والے نے یہاں پر بنائی ہے، اور پھر اس پر غور کرے گا کہ یہاں اس ویرانے میں آخر یہ اس نے کیوں بنائی، اور یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کس نے جو ہے وہ یہ اتنی خوبصورت عمارت یہاں پر بنائی ہے۔ آپ زندگی کے اور دائروں میں دیکھ لیں، کارخانہ لگا ہوا ہے تو فوراً یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کس نے بنایا، یہ گھر کس نے بنایا، یہ دکان بلب جلتا ہے اور آف ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو جلایا ہے اور کسی نے اس کو بجھایا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہو رہی ہوتی۔ آج کے دور میں جب ترقی ہو گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تاریں سمٹ گئی ہیں اور ریموٹ کے ساتھ کام شروع ہو گیا، وہاں پر ڈرون شروع ہو گئے ہیں، لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی کنٹرول روم پر بیٹھا ہوا وہ اس کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے، اس کو چلا رہا ہے۔ کوئی ایسا سیارہ اور کوئی ایسا طیارہ انسان نے بنایا ہو، اور پھر وہاں پر بھی بات آئے گی کہ وہ سیارہ آخر کسی نے بنایا ہے تو بنا ہے، وہ خود تو نہیں بن گیا اور خود چل بھی نہیں سکتا۔ تو جب یہ کائنات میں کوئی چیز خود نہیں بن سکتی اور خود نہیں چل سکتی، اور انسان خود اس بات کا اظہار کرتا ہے بار بار، تو پھر اتنی بڑی کائنات کے بارے میں اس کا یہ تصور، اور اس میں زندگی کے بارے میں اس کا یہ تصور،
اور نباتات اور حشرات الارض اور درندے اور چرند پرند ہوائیں فضائیں، ان کے بارے میں اس کا یہ تصور کہ یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ فضول بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ انسانی عقل اس پر جو ہے وہ ہنستی ہے اور اس کا مذاق اڑاتی ہے کہ یہ آخر بندہ کہہ کیا رہا ہے، کہ جب ایک سوئی جو ہے وہ بھی ہو تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کسی بنانے والے نے بنائی ہے، تو پھر اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ خود بخود کیسے بن گئی، اور پھر خود مادے ملے چند ایک اور خود زندگی پیدا ہو گئی، اور پھر باندھ باندھ کی نسلیں پیدا ہو گئیں، اور پھر ان میں جو ہے وہ ارتقاء کے ذریعے سے لاکھوں سالوں میں جو ہے وہ بندر سے انسان کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئے، تو پھر آج کے بندر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آخر کار کبھی نہ کبھی تو انسان کی جون میں آئیں۔ تو اس لیے یہ انسانی عقل اور یہ فطرت کا مشاہدہ کر کے اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور اس بات کو سمجھ جاتی ہے کہ یہ کائنات کسی بنانے والے نے بنائی ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ کے وجود میں شک ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا؟ دوسری بات کہ یہ بنانے والے نے بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ یہ چل رہی ہے اور یہ کسی چلانے والے کی بنیاد پر چل رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ خود ہی چلی جا رہی ہے۔ آپ جو ہے وہ اس زندگی پر بھی غور کر لیں کہ آپ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں، اگر وہاں پر کوئی استاد نہیں ہے تو کیا کلاس روم میں ڈسپلن رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اس کائنات کا ایک مالک ہے، نظم و ضبط اس کا قائم کیا ہوا ہے، وہ ایک ناظم اعلیٰ ہے۔ سورج، زمین، ہوا، پانی، یہ سارے کے سارے ایک نظم و ضبط کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان تہ بتہ پیدا کیے ہیں۔ تو رحمان کی صنعت میں کوئی خرابی پیدا ہوتی نہیں دیکھ سکے گا، کوئی فطور نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، تیری نگاہ لوٹ آئے گی رد ہو کر تھک کر، لیکن تو اللہ کی اس پوری کی پوری کائنات میں کوئی خرابی نہیں دیکھ سکے گا۔ ہر چیز ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ان کا توازن انسان ابھی تک ان کے بارے میں بہت تھوڑی معلومات حاصل کر سکا ہے۔ ہر چیز ایک خاص ضابطے سے بندھی ہوئی ہے۔ تو جب ہر چیز ضابطے سے بندھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی باندھنے والا تو ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ نہ سورج کی مثال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، اور یہ دائرہ ہم جانتے ہیں کہ کس دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو اس اتنے بڑے نظام کو محض جو ہے وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ جانا کہ یہ خود بخود ہی بن گیا اور خود بخود ہی چل رہا ہے، اس سے فضول بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ایک چھوٹا سا کوئی ایونٹ ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی کلاس ہو، کوئی چار بندے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ بھی ایک کارخانہ ہو، وہاں پر کوئی مینیجر اور جنرل مینیجر نہیں ہوگا تو مشینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ایک مشین جو ہے وہ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، ایک جو ہے وہ کلاس پڑھانے والے کے بغیر نہیں ڈسپلن میں آ سکتی۔ اور اگر ایسی بات ہو تو ان ملکوں کے سربراہ کیوں بنے؟ ان کو بغیر سربراہ کے چلایا کیوں نہیں جا سکتا؟ تو جب انسان اپنے لیے سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ناظم اعلیٰ اور چلانے والا ہونا چاہیے، تو اس کائنات کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا کوئی چلانے والا اور بنانے والا نہیں، یہ انتہائی جو ہے وہ فضول بات کہلائے گی۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ کوئی اس کو بھگوان کہہ لے، کوئی اس کو کوئی نام بھی دے لے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ انسانی جسم کی ساخت پر اگر غور کریں تو اس سے بھی جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی محض خود بخود بننے والی چیز نہیں ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس کو کوئی بنا رہا ہے بلکہ اس کو کوئی چلا رہا ہے۔ دل کی دھڑکنیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ اور آخر پہ کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اچھا جی ہم مان تو لیتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے اور چلانے والا ہے، لیکن ایک سے زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا بھی جو ہے وہ حوالے سے اگر بات کی جائے تو قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کے درمیان کوئی اور الہ ہوتا تو دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا کسی ملک کے 2 وزیر اعظم، کسی جو ہے وہ فوج کے 2 چیف آف آرمی سٹاف، کسی کالج کے 2 پرنسپل، آپ اپنے اداروں کے لیے تو ایک ہی ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ڈسپلن ہی ایک سے قائم رہ سکتا ہے۔ تو پھر اللہ کی اس کائنات
یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے اس کے ایک سے زیادہ بنانے والے کس طرح اور چلانے والے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک جگہ پر جو ہے وہ دو بندوں کے پاس اختیار ہو، اقتدار ہو، تو ایک کی مرضی کچھ ہوگی، دوسرے کی مرضی کچھ ہوگی، اور نتیجتاً تباہی اور فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا بنانے والا، چلانے والا ایک ہی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔